تو فرسٹ آف آل فیملی جی بائی ڈیفینیشن a group of people, one husband and his wife and his children or grandchildren or blood relatives or adopted child living together. تو یہ فیملی کی ڈیفینیشن میں جی اس نے بتایا کہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوں یا آگے ان کے نیکسٹ جناب پوتے پوتیوں کے ساتھ. یہ ریلیشن شپ بائی بلڈ بھی ہو سکتا ہے جی، جسے ہم سگا رشتہ بھی کہتے ہیں کہ جناب، اور اڈاپٹیڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ کسی کو اگر اڈاپٹ کر کے کسی آرفن بچے کو یا کسی ایسے بچے کو کہ جو بعض دفعہ انفرٹائل، جو کہ خاندان اپنے کو آگے بڑھانے سے قاصر لوگ ہوتے ہیں، ایسے کپلز جو کہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنی نسل ان کی کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے نہیں بڑھ پاتی، تو وہ بچے اڈاپٹ بھی اپنے خاندان سے یا کسی پھر آرفن کیئر سینٹر سے اڈاپٹ کر کے ان کو بیٹا یا بیٹی بناتے ہوئے اپنی نسل کا سلسلہ اس انداز میں آگے بڑھاتے ہیں. سیکنڈ ڈیفینیشن ہے جی فنڈامنٹل سوشل گروپ کنسسٹنگ اسپیشلی آف مین اینڈ ویمن اینڈ دیئر آف اسپرنگ ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ دا ممبرز آف اے فیملی اینڈ ادر ہو لیو انڈر دا سیم روف. آلموسٹ اسی تناظر میں اس کو بتایا جا رہا ہے جی کہ ایک بنیادی ہمارا ایسا سماجی گروپ ہوتا ہے، یہ ایسا سماجی گروہ ہے جس میں مرد اور عورت اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھریلو سیٹنگ کے اندر، ایک گھریلو تنظیم کے اندر رہتے ہیں جناب، اور اوور آل ان کی آپس میں لیونگ ہے جو ایک ہی پرٹیکولر گھر کے اندر ہوتی ہے. تھرڈ ون، دا فیملی از دا موسٹ یونیورسل سوشل انسٹیٹیوشن بٹ واٹ کانسٹیٹیوٹس اے فیملی ویریز اکراس کلچر، جس میں بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ آل اوور دا ورلڈ ایک یونیورسل، ایک پورے کائنات میں آفاقی قسم کا کنسیپٹ ہے، اور ایک فیملی جو مشتمل ہوتی ہے مختلف ممبرز پر یا مختلف سیٹنگز میں یا مختلف اس کی ویریشن ہے جو ڈیفرنٹ کلچرز کے اندر ایک ریلیٹیو فنومین ہے. مختلف کلچرز میں مختلف انداز سے فیملی کا جو اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے جی. کائنڈ آف فیملیز آپ دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے جی بائی ممبرشپ ہے کنجوگل اور نیوکلیئر فیملی، ہسبینڈ وائف along with their children. سیکنڈ ہے جی کنسوگوئن اور ایکسٹینڈڈ فیملی، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے دیہی معاشرے میں اور ہماری ٹریڈیشنل سوسائٹی کے سیٹ اپ میں ذرا زیادہ ہے جی. میریڈ کپل، دیئر پیرنٹس، سبلنگس، گرینڈ پیرنٹس، انکل آنٹس اینڈ کزنس لیونگ ٹوگیدر، کہ جب میریڈ کپل اپنے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے جو وہ رہ رہے ہوں، جسے ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کا یا جوائنٹ فیملی کا یا کنسیکوئنٹ فیملی کا نام دیتے ہیں جی. اکارڈنگ ٹو ٹرمز آف میرج، تو اب اس میں میرج کا وہ تعداد کے لحاظ سے ہے کہ کس طرح کتنی تعداد میں اور کس طرح کون سی ٹائپس کے لحاظ سے جناب میرج کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل پولی اینڈری، ون ویمن میریڈ ٹو ٹو اور مور ویمن مین. اس میں جی پولی اینٹری ہمارے معاشرے کی یا زیادہ تر دنیا کے معاشرے میں کم پریکٹس ہے، لیکن تبت اور اس طرح کے کچھ علاقے ہیں دنیا میں، کچھ ٹرائبز ایسے ہیں جہاں یہ پولی اینٹری کی پریکٹس ابھی بھی پائی جاتی ہے. پولی گیمی، ون مین میریڈ ٹو ٹو اور مور ویمن. جس طرح ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ایک مرد ہے جو 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور مختلف دنیا کے مذاہب میں اس کی ڈیفرنٹ انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ریسٹرکشنز اور پرمیشنز ہیں. البتہ ایک مرد کا زیادہ عورتوں سے شادی کرنا ٹریڈیشنلی اگر دیکھا جائے، ہم اس کو جائز ناجائز نہیں قرار دے رہے اور نہ ہی ہمارے پاس یہ حق موجود ہے، لیکن ورلڈ وائڈ زیادہ تر مختلف معاشروں میں یہ چیز الو کی جاتی ہے، اور پولی اینڈری کی پریکٹس ہے جو اس کو ذرا معیوب انداز سے، ذرا انفیئر انداز سے، اور بلکہ کچھ جگہ پہ تو اس کو ٹیبو بھی سمجھا جاتا ہے، جس طرح ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی. سینوگیمی جی، 2 اور مور مین میٹ ود 2 اور مور ویمن ان گروپ میرج. یہ گروپ میرج کی مثال یہ بھی ورلڈ وائڈ کم پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، جب 2 یا 2 سے زیادہ مرد ہیں جو وہ 2 یا 2 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ رکھتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو لائن آف ڈیسینٹ، اب شجرے کے لحاظ سے جی پیٹری ڈیسینٹ از ریکگنائز تھرو دا فادرز لائن، جسے ہم کہتے ہیں نا جی پیٹرنل سائڈ، دادیال کی سائڈ ہے وہ والد کے جناب طرف سے. وہ ہماری سوسائٹی میں بھی اور ہماری اس ایشین کانٹیننٹ میں زیادہ تر جو یہ پیٹری لینیج اور ڈیسینٹ شجرے کا سلسلہ جو
یہاں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ میٹری-لینیل اس کا وائس ورسا ہے جی، ڈیسنٹ از ریکگنائزڈ تھرو دا مدرز لائن، یعنی یہ ننیال میٹرنل سائڈ سے شجرے کو ہے جو جوڑا جاتا ہے۔ بائی لیٹرل میں دونوں 2 in 1 ہیں جی، ڈیسنٹ از ریکگنائزڈ تھرو بوتھ دا فادرز اینڈ مدرز لائن کے دونوں سے ایکولی ہے جو شجرے کو منسوب کیا جاتا ہے۔ آگے جی اکارڈنگ ٹو پلیس آف ریزیڈنس کی بات ہے، پیٹری لوکل میرڈ کپل لیوز ود دا پیرنٹس آف دا ہسبینڈ، جو کہ زیادہ تر پریکٹس ورلڈ وائڈ پائی جاتی ہے کہ شادی شدہ جوڑا ہے جو شادی کے بعد ہے جو اپنی اس سیرمنی کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد ہے وہ مرد کے گھر کی طرف یعنی دلہا کی گھر کی طرف ہے جو وہ گروم کے گھر کی طرف جاتا ہے جی۔ میٹری لوکل اس کا الٹ ہے جی، میرڈ کپل لیوز ود دا پیرنٹس آف دا وائف، نیو لوکل میرڈ کپل مینٹینز اے سیپریٹ ہاؤس ہولڈ اینڈ لیو بائی دیم سیلز۔ اس میں دو جی پیٹرن میٹری لوکل میں اور نیو لوکل میں بتایا گیا جی۔ میٹری لوکل میں یہ ہے کہ اگر دلہن کے گھر میں اسٹے کیا جائے دلہا کا، جسے آپ ہمارے کلچرل سیٹنگ میں اوور آل گھر داماد کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کو جی، نہ اس میں صرف بیٹیاں ہونا، چھوٹی بیٹی کے لیے اکثر کچھ جو ہے نا کلچرل سیٹنگ میں کیا جاتا ہے کہ گھر داماد کا سلسلہ، تاکہ آگے وہ ایک بچی بھی گھر رہ سکے، ماں باپ کو بھی سرو کر سکے اور ان کا وہ پراپرٹی ٹرانسفر کا سلسلہ بھی ہے جو وہ سموتھ ہو سکے۔ نیو لوکل میں بتایا جا رہا ہے کہ جی شروع سے ہی کپل ہے جو وہ الگ سے سیپریٹ گھر لیتے ہوئے، جو آج کل ایک سیٹنگ ہے بھی، اور یہ بڑا ایک شہری اور معاشرتی طور پر بڑی ایک اچھی سیٹنگ ہے کہ شروع میں ہی فسادات یا پرابلمز یا ایشوز یا ٹکراؤ سے بچا جائے، اور الگ سیٹنگ میں اگر افورڈیبلٹی ہو پیرنٹس کی تو الگ گھر لے کر دیا جائے۔ اس سے معاشرتی تعلقات بھی زبردست رہتے ہیں، تھوڑا سا دور رہنے سے مسائل بھی کم آنے کا چانس ہوتا ہے جی۔ اکارڈنگ ٹو اتھارٹی آپ دیکھتے ہیں جی، پیٹریارکل فادر از کنسیڈرڈ دا ہیڈ اینڈ پلیز دا ڈومیننٹ رول۔ پیٹریارکی سے مراد ویسے بھی اوور آل میل ڈومینیشن ہوتی ہے جی، جب اوور آل مرد کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھی جو کلچرل سیٹنگ ہے اس میں زیادہ تر جو گھر کا ہیڈ ہے جو وہ مرد کو گردانا جاتا ہے، ڈیسیژن میکنگ میں بھی اس کا ایک واضح غالب کردار ہوتا ہے۔ میٹریارکل الٹ ہے جی اس کا، مدر از کنسیڈرڈ دا ہیڈ اینڈ میکس دا میجر ڈیسیژنز۔ ایکویلیٹیرین بوتھ دا مدر اینڈ فادر شیئر ان میکنگ ڈیسیژن اینڈ آر ایکول ان اتھارٹی۔ اس میں بھی جی دو چیزیں بتائی ہیں۔ میٹریارکل میں بتایا گیا جی کہ مدر ہیڈ ہوتی ہے جناب گھر کی اور میجر ڈیسیژن کی، اور ایکویلیٹیرین میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جیسے نام سے ظاہر ہے مدر اور فادر دونوں ہیں جو وہ ایکولی شیئر کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ، اور یکساں طریقے سے ایک برابری کی سطح پر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ڈیموکریٹک بوتھ ہیونگ ایکول رائٹس فار ڈیسیژن میکنگ۔ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ دونوں گفت و شنید کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے دونوں کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اس میں اوور آل وہ غالب مغلوب والا سلسلہ نہیں ہوتا جی۔ فنکشنز آف فیملی جی دیکھتے ہیں، ریگولیٹ سیکشول بیہیویئر اینڈ ریپروڈکشن، جس میں سیکشول ایکٹیویٹی جو ایک میں نے انسٹنکٹ بھی ہے اور پلس نسل کشی کے لیے جو شادی کی جاتی ہے جناب، اور فیملی سیٹنگ بنائی جاتی ہے۔ بایولوجیکل مینٹین فنکشنز ہیں جو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہم نے یہاں ذکر کر لیا کہ بایولوجیکل جو ایک انسٹنکٹ ہیں ہماری جو وش فار سیکس ہے، اور پلس ہے جو اوور آل ہماری نسل کی آگے بڑھوتری، اور فزیکلی اس میں جو ایک حد تک اگر یہ ایکٹیویٹی ایک لمیٹیشن میں رہ کر کی جائے تو اس میں بڑے پازیٹیو بایولوجیکل فنکشن ہیں ہمارے رونما ہوتے ہیں۔ سوشلائزیشن فنکشن ڈیفینیٹلی ایک فیملی تربیت کے عمل کے لیے بھی ایک خاص اپنا مقام رکھتی ہے۔ ایجوکیشنل تعلیمی مقصد ہے، تفریحی مقصد ہے، مذہب کا آگے نیکسٹ پریچ کرنا اور اپنے بچوں میں دوسری جنریشن میں اس کی تعلیمات کو ٹرانسفر کرنا، اور اسی طرح سیاسی شعور کی بھی بیداری ہے جو، اور سیاسی شعور بھی اپنے بچوں میں نیکسٹ ٹرانسفر نہ فیملی کے فنکشنز میں شامل ہے جی۔ نیکسٹ جی سوشل کنٹرول ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے لے کر انعامات یا اپریسیشن لیول پر انفارمل وے آف سوشل کنٹرول ہے جو اس میں فیملی اپنا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ جی بتایا جا رہا ہے کہ ثقافت کی منتقلی جو نسل در نسل ہوتی ہے اس میں بھی فیملی کا کی رول ہے۔ فیملی لکس آفٹر اٹس ایجڈ اینڈ ڈسیبلڈ ممبرز، جو کہ سینئر سٹیزنز بزرگ افراد ہو جاتے ہیں جناب، 60+ پاپولیشن ہے ہماری ایلڈرلی، ان کی دیکھ بھال بھی، اور خدا نخواستہ اگر کوئی اسپیشل پرسن ہے، کوئی معذور ہیں، بے شک وہ
بڑی ایج کے ہیں، سینئر سٹیزنز میں، ایلڈرلی میں آتے ہیں، یا ایون بائی برتھ کوئی ڈسیبل ہے تو اس کو بھی فیملی کیئر ٹیکنگ کرنے میں اپنی کسر کم نہیں رکھتی جی۔ نیکسٹ جی دوسرا ہمارے پاس سوشل انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشن، فارمل پروسیس آف نالج ان وچ سم پیپل کانشیسلی ٹیچ وائل اڈاپٹ ادر سوشل رول آف لرنر۔ تو یہ تعلیم و تربیت کا ایسا نظام ہے جی جس میں ہم نالج گیننگ ہمارا بیسک مقصد ہے۔ دوسری ڈیفینیشن اس میں ایجوکیشن ریفرز ٹو دا کنٹریبیوشنز آف دا اسکول ٹو دا ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ایجوکیشن ایٹ دا ڈفرینٹ لیولز آف سوسائٹی، اسکول، کالج اینڈ یونیورسٹیز۔ تو اس میں بتایا گیا جی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے جو بیسیکلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو تعلیمی ایک شعور کی اور تعلیمی لیول پر لوگوں کو مختلف فیزز پر، فار ایگزامپل اسکول، کالج اینڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی، اور ایک فارمل ایجوکیشن لیول ہے جو جاب اورینٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، پرسنالٹی بلڈنگ کے لحاظ سے بھی، اور ملٹیپل قسم کے فیکٹرز ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ ملٹی فنکشنل ہوتا ہے۔ فنکشن آف ایجوکیشن جی آگے ماڈیفائنگ دا پاسٹ بیہیویئر بائی ڈفرینٹ ایجنسیز، کہ جو بھی ایک بندے کا آلریڈی پاسٹ بیہیویئر ہے اس میں ماڈیفیکیشن اور اس میں بہتری آنے کا جو معاملہ ہے یہ تھرو ایجوکیشن کیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن ایمز ایٹ دا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول جی، یہ کمپلیٹ پیکیج ہے جو کہ جسمانی، ذہنی اور معاشرتی اور روحانی طور پر کسی بھی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو گروم کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ ہیلپ فار برائٹ فیوچر آف چائلڈ، چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اصول کے بعد کسی نہ کسی طرح سے بندہ ہے جو بے شک بزنس کرے، جاب کرے، کچھ بھی ایسا سلسلہ کرے تو اس کا مستقبل کمپیریٹیولی ٹینڈنسی ہے کہ بڑھ جائے اس کے چانس سکسیس کے۔ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی اینڈ ریکگنائزڈ ان سوسائٹی، اس میں شخصیت سازی کا ہونا، شخصیت کا بہتر انداز سے آگے بڑھ پانا، اور ایک شارپ انداز میں مختلف چیزوں کو سیکھنا جو کہ سوسائٹل وے میں قبول بھی کیا جاتا ہے اور اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تیسرا جی انسٹیٹیوشن ہمارے پاس ریلیجن ہے۔ مائل ڈرہیم کے پوائنٹ آف ویو سے سسٹم آف بلیفس اینڈ پریکٹسز ریلیٹڈ ٹو سیکرڈ اینڈ دا پروفین اینڈ سنگل مورل کمیونٹی ہو آل دوز ہو ایڈہیئر ٹو دیم۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ایسا عقائد کا ایک سلسلہ ہے اور ایسی پریکٹسز اس میں ہیں جس میں ہم پاک پلید کا، اچھے برے کا، مناسب غیر مناسب کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو وضع کر پاتے ہیں، اور یہ ایک جو موریلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے چیزوں کو ہمیں سیکھنے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فنکشنز ہیں جی نیکسٹ، اس کے سب سے پہلا ایجنٹ آف سوشلائزیشن کے طور پر ہے جی، ہم سوشلائزیشن کے چیپٹر میں اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں، ہماری ویڈیوز میں موجود ہے جی ابھی بھی، کہ تربیت کا عمل ہے جو مذہب ہمیں اس میں اپنا ایک احسن طریقے سے تربیت کرنے میں، موریلٹی کے پرنسپل ڈراز کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ریلیجن پروموٹس ویلفیئر، فلاح و بہبود کے لیے اس کا ایک کام ہوتا ہے، نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، برائی سے روکا جاتا ہے۔ ریلیجن از ایز ریلیجن پلیز، یہاں ہونا چاہیے جی، سوری فار ٹائپو ایرر، ریلیجن پلیز ایز ایجنٹ آف آلسو پلیز اٹس وائٹل رول فار سوشل کنٹرول۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک معاشرتی استحکام کے لیے ایک معاشرتی کنٹرول ہے جو اس کے بے حد ضروری ہے۔ ریلیجن کی تعلیمات کے ذریعے ہم اس سوشل کنٹرول میں جو ایک ریلیجن کا فنکشن ہے اس کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ ریلیجن انفلوئنسز اکانومی، اس میں بھی بتایا گیا جی کہ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیجن کا ایک بہترین کردار ہے۔ ریلیجن پرووائڈز مینٹل پیس، ذہنی سکون کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہم نے فلاں تسبیح کی، نوافل ادا کیے، یا جو بھی اکارڈنگ ٹو کمپیٹیبل یا اسپیسیفک یا پرسنل جو بھی ریلیجن ہوتا ہے جناب، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو پریکٹس کی جائے وہ ذہنی آسودگی کا باعث بنتی ہے۔ ریلیجن گیوز مین کمفرٹ، اسٹرینتھ اینڈ ہوپ ان ٹائمز آف کرائسس اینڈ ڈسپیئر، کہ ریلیجن جو مختلف بے چینی کے، مختلف حادثاتی معاملات میں، مختلف ڈپریسو سچویشنز میں ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوتا ہے اور لوگوں کو سکون اور استحکام دینے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس ہے اکنامک انسٹیٹیوشن، سسٹم آف رول اینڈ اسٹیٹس رسپانسیبل فار پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف گوڈز اینڈ ریسورسز۔
تو ہمارا جو معاشی انسٹیٹیوشن ہے جی، اقتصادی ادارہ ہے، وہ بیسیکلی کس چیز کے ریلیٹڈ ہے؟ پیداوار کے ریلیٹڈ ہے، تقسیم اور چیزوں کو صرف کرنے کے ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل جی، ہم کوئی بندہ اگر ایگریرین سوسائٹی سے ہے اور ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے اس نے گندم اگائی، اس کے بعد اس نے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، مثلاً اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بیچا بھی منڈی میں، اپنے عزیز و اقارب میں ایز اے گفٹ ایکسچینج بھی کیا، اپنے گھر کے بھی ضروریات کے لیے اس کو پورا کیا، اور کنزمپشن کیا ہے جی، اس کا صرف کرنا، اس کو یوز کرنا. جیسے ہم اگر اپنے اربن سیٹ اپ میں کہیں تو ہم جو اربن لوگ ہیں، ہم میں سے زیادہ تر جو وہ ہیں، وہ کنزیومرز ہیں، وہ ایگریکلچر پروڈکٹس میں پروڈیوسر کم ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروبار سے بھی اور اپنے گاؤں سے بھی منسلک ہیں اور ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر اربن سیٹنگ میں آ کر جاب اورینٹیشن، بزنس یا پھر رورل اربن دونوں جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان میں ہمارے اس خطے میں ایشیا میں اسپیشلی جو ہے وہ مائگریشن کا بھی بڑا ٹرینڈ ہے، اور ریمیٹنسز کے ذریعے، زر مبادلہ کے ذریعے وہ پھر اپنے خرچے اور اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں فیملی کے، وہ پورے کرتے ہیں، اور ملک میں بھی فارن کرنسی کے آنے سے جو فارن ریزروز ہیں وہ بڑھتے ہیں. نیکسٹ جی، فنکشنز دیکھتے ہیں. ٹریڈیشنل فنکشن دے رسپانسیبل واٹ گڈ ٹو پروڈیوس آر ناٹ، کون سی چیز ضرورت کے تحت کتنی پیدا کرنی ہے، اور یہ گاہکوں کی ضرورت اور چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دے ڈیسائیڈ دا لیبر اینڈ کیپیٹل اینڈ میتھڈ آف پروڈکشن، ذرائع ہیں جو پیداوار کے، وہ بھی لیبر کا اور جو سرمایہ کا، یہ بھی ڈیسائیڈ اس میں کیا جاتا ہے. اکنامک سسٹم آلسو فنکشن ٹو ڈیسائیڈ آن دا پرٹیکولر ٹیکنیک ٹو یوز ان پروڈکشن. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ اکنامک سسٹم ہمارا اقتصادی نظام ہے جو یہ اوور آل ڈیسیژن میکنگ میں کہ کون سی ٹیکنیک یوز کی جائے، جیسے اوپر ہم نے تھوڑا ذکر کیا، اس کے اکارڈنگلی پروڈکشن کی جو بینیفیشل ہو اور افورڈیبلٹی میں بھی ہو. جس طرح وہ ہمارے زراعت میں مختلف مشینری یوز کی جا رہی ہے ہمارے ٹریڈیشنل سلسلوں سے اب ہٹ کے، جو کہ زیادہ سوئفٹ وے میں ہماری فصلوں کو سنبھالنے میں کم مین پاور اس میں لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکسپینسو کمپیریٹیولی پہلے مینول لیبر سے وہ تھوڑی زیادہ ہے جی. دا ڈیسائڈس واٹ میتھڈ ٹو فیکٹر کمبینیشن ٹو بی امپلائڈ ان آرڈر ٹو میکسیمائز دا یوز آف سائنس ریسورسز بائی مینیمائز کاسٹ اینڈ انکریزنگ پروڈکٹیوٹی. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی کس طرح یہ ایک کمبینیشن یوز کرتے ہیں سائنس ریلیٹڈ، ابھی جو ہم نے ذکر کیا ڈیفرنٹ مشینز کا اور ڈیفرنٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا، اور جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح ہم پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں کوئی کاسٹ کو کم رکھتے ہوئے ممکن حد تک. لیکن اگین پیداوار تو بڑھ سکتی ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ جو ہم وہ کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی مینول لیبر کے اس میں سائنٹیفک ٹیکنالوجی جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ آتی ہے. نان ٹریڈیشنل فنکشن اکنامک سسٹم مسٹ انشور اکنامک گروتھ، یعنی یہ ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. سوسائٹی مسٹ آلسو انشور فل امپلائمنٹ، اور یہ بھی سوسائٹی میں اس کا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ایک اقتصادی انسٹیٹیوشن کا ایک مقصد بیسک یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ باروزگار ہوں اور ان امپلائمنٹ کا سلسلہ کم سے کم ہوں. نیکسٹ جی، پالیٹکس ہے ہمارے پاس لاسٹ انسٹیٹیوشن. دا سوشل انسٹیٹیوشن دیٹ از فاؤنڈیڈ آن ریکگنائز سیٹ آف پروڈکشن فار امپلیمنٹنگ اینڈ اچیونگ سوسائٹیز گڈس. تو اس میں جی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بیسک مقصد کیا ہے کہ جناب مختلف چیزوں کی جو پروڈکشن ہے اور مختلف جو سیاسی امور ہیں، ایک سیاسی مشینری کو چلانے کے لیے ہم سوسائٹی کے اندر یہ پالیٹکس انسٹیٹیوٹ ہے جو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. آگے جی اس کا پولیٹیکل سوشلائزیشن کے لحاظ سے اس کا فنکشن بتایا جا رہا ہے کہ پروسیس بائی وچ یو ایکوائر پولیٹیکل ایٹیٹیوڈز اینڈ ڈیولپ پیٹرنز آف پولیٹیکل بیہیویئر از نون ایز پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، کہ جس میں سیاسی جو طریقہ کار ہے، سیاسی نظم و نسق ہے، اس کو رائج کرنے میں اور وہ اس کا اسٹرکچر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ. اٹ انکریجز ٹو ایکسیپٹ اے سوسائٹی بیسک پولیٹیکل ویلیوز اینڈ اٹس پرٹیکولر میتھڈز فار ڈیسیژن میکنگ. اس میں بتایا جا رہا ہے جی کہ سوسائٹی کے جو بنیادی طور پر سیاسی مختلف اقدار ہیں اور اسپیشلی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نیشنل لیول پر، لوکل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر، وہ بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ مددگار ثابت ہوتا ہے اس میں. میس میڈیا جی اس میں مزید آگے چھٹا ہمارا انسٹیٹیوشن. اٹ از اے میسیج کریٹڈ بائی پرسن اور گروپ آف پیپل سینڈ تھرو اے ٹرانسمیٹنگ
ڈیوائس اے میڈیم ٹو اے لارج آڈینس اور مارکیٹ. اس میں مقصد ہے کہ میس کا مطلب ہی اوور آل براڈر زیادہ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ لوگوں تک میسج پہنچانے میں ایک خاص طریقہ کار پروسیجر یوز کیا جائے. میس میڈیاز کمیونیکیشن دیٹ ریچز اینڈ انفلوئنسز اے لارج نمبر آف پیپل، کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ چونکہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے یہ اپنی اپروچ میں ہوتا ہے، تو اس لیے ان پر یہ ایک گہرا قسم کا اثر اپنا چھوڑتا ہے. ٹائپس اس کی بتائی جا رہی ہیں جی. پرنٹ میڈیا جس میں نیوز پیپر، میگزین، آڈیو ویڈیو میڈیا جس میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ آتا ہے، اور آڈیو میڈیا جو اکیلا تیسرا وہ اس میں ریڈیو آتا ہے. ہم اسی میں پرنٹ میڈیا کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس میں ہم جس طرح ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کی مثال دے رہے ہیں، تو اسی کے اندر ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی لائی کرتا ہے جی. فنکشنز بتائے جا رہے ہیں جی. ٹو انفارم انفارمیشن از موسٹ امپارٹنٹ فنکشن. دا پاور آف میس میڈیا ٹو انفارم آلموسٹ کریڈیبل، کہ اوور آل ایک مستند اس کے ذریعے جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کی جاتی ہے، لیکن ہر دفعہ یہ مستند نہیں ہوتی ہے، اکثر یہ غیر مستند بھی ہوتی ہے. پیپل ریڈ نیوز پیپر ٹو نو اباؤٹ واٹ، وین، ویئر، ہو، وائی اینڈ ہاؤ دا تھنگز آر ہیپننگ پرٹیننگ ٹو پرسنالٹیز اور انسٹیٹیوشن. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی لوگ اس لیے اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کون کس طرح کیسے کہاں مختلف چیزیں رونما ہو رہی ہیں شخصیات کے متعلق یا اداروں کے متعلق. اٹ برنگز اباؤٹ گریٹر اویئرنیس امنگ دا میسز اباؤٹ مین اینڈ مٹیریلز. یہ لوگوں کے متعلق بھی اور مختلف مٹیریلز کے ریلیٹڈ بھی ہے، جو ایک اویئرنیس کی شعور کی بیداری کا کام کرتا ہے. ٹو ایجوکیٹ دا میس میڈیا ایجوکیٹس پیپل بائی گیونگ انفارمیشن اباؤٹ فوڈ، ہیلتھ، ہاؤسنگ، سینیٹیشن، امپلائمنٹ، ایگریکلچر، انڈسٹری، انوائرمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ ماڈرنائزیشن. اس میں بتایا جا رہا ہے جی ان تمام اسپیکٹ کے بارے میں، جس میں خوراک ہے، صحت ہے، جو ایک مکان سازی ہے، سینیٹیشن کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، روزگار کے ریلیٹڈ، یہ ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن اور اویئرنیس پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. ریڈیو از ویری یوزفل سورس آف انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن بوتھ ان اربن اینڈ رورل ایریاز ڈیولپنگ کنٹریز. دا پرنٹ میڈیا پری ڈومیننٹ سورس آف ایجوکیشن. اگزامپل ہے جی نیوز پیپر، جرنلز. اس میں بتایا جا رہا ہے جی کس طرح جو ریڈیو ہے یہ بھی دور افتادہ ریموٹ ایریاز میں بھی ایون ہے جو لوگوں میں اویئرنیس پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ جی. ٹو انٹرٹین میس میڈیا آلسو انٹرٹینز پیپل. فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو آر increasingly subjected to commercialization via entertainment. Television is nation's number one entertainment medium, but film and radio are not far behind. کہ یہ سارے اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کو تفریح پہنچانے کی سینس میں جی. نیکسٹ جی آگے ہمارے پاس 7th ہے جی ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن. ڈیفینیشن ہے جی اس کی سوشل انسٹیٹیوشن دیٹ اسپیشلائز in monitoring public health, providing health maintenance and treating illness and injury. اس میں بتایا جا رہا ہے جی صحت کے جو طبی معاملات ہیں ان کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، لوگوں کے ہیلتھ اویئرنیس دینے کے لحاظ سے، ان کی ہیلتھ مینٹیننس اور اوور آل مختلف بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے علاج معالجے کے لحاظ سے، اور کوئی حادثے کی صورت میں یا کچھ چوٹ یا زخمی ہونے کی صورت میں یہ بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. آگے جی فنکشنز آف ہاسپٹل ہیں. پیشنٹ کیئر، ٹریننگ، ہیلتھ ایجوکیشن، میڈیکل ریسرچ. یہ 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. مریضوں کا علاج ہے اس میں، اوور آل تعلیم و تربیت ہے، ہیلتھ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کی تعلیم بھی ظاہر ہے. نیکسٹ ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کو اس سے پروسیس سے گزار کے پریکٹیشنرز بنانا اور ایکسپرٹس بنانا، اور میڈیکل ریسرچ بھی اباؤٹ ڈیزیزز، جیسے رائٹ نو مثال دے سکتے ہیں کووڈ-19 ریلیٹڈ ہے جو ویکسین بنانے کا کام، اور مختلف ادویات کے ذریعے ٹرائی کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس کو فار ایگزامپل بلڈ پلازما ریلیٹڈ جو ہم جانتے ہیں کہ ایک کوشش کی جاتی ہے کہ جو آلریڈی بندہ کیور ہو چکا ہوتا ہے، ریکور ہو چکا ہوتا ہے پینڈیمک اس ڈیزیز سے، کرونا سے، تو اس کا وہ بلڈ پلازما لے کر جو متاثرہ مریض آلریڈی اس مرض سے لڑ رہا ہوتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے، اور وہ چانسز اس کے کافی حد تک ریکوری کے گیئر اپ ہو جاتے ہیں، اور وہ کافی حد تک تیزی سے صحت یاب ہونے کا عمل ہے جو اس سے گزرتا ہے. نیکسٹ جی ہمارے پاس لاسٹ فیز سوشل آرگنائزیشنز کا ہے. سیکنڈری گروپس آر ڈائیورس، سم آر لارج اینڈ پرماننٹ، ادرز آر اسمال اینڈ ٹیمپریری، سم آر سمپل، ادرز آر کمپلیکس، سم ہیو ریٹن رولز، ادرز ڈو ناٹ.
تو اس میں بتا رہا ہے جی جو ثانوی ادارے ہیں ہمارے پاس کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ پرماننٹ مستقل ہوتے ہیں اور کچھ ٹیمپریری بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں ڈائیورسیفیکیشن ایک پائی جاتی ہے، اور کچھ ریٹن رولز بھی کہیں میں موجود ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں، جس کی مثالیں اس نے دی ہیں جی ہمیں کالج کی بزنس انٹرپرائزز مختلف ہو سکتی ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آرمیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یونیورسٹی جامعات کی بات ہو رہی ہے، اور ہاسپٹلز۔ تو اس میں سے جی سب سے پہلی ٹائپ ہم دیکھتے ہیں فارمل آرگنائزیشن، جو کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے فارمل انفارمل کس طرح رسمی اور غیر رسمی میں بیسکلی فرق کیا ہے جی، وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ which are secondary groups that have goal directed plans and activities، کہ جو کہ ثانوی گروپ ہوتے ہیں اور ان کے خاص مقاصد اور خاص ان کے حکمت عملی کی بیس پر ہوتے ہیں۔ ان کنٹراسٹ ٹو official organization the informal relations among workers comprise informal organization۔ اب غیر رسمی جو تنظیمیں ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے جی کہ اس میں غیر رسمی بے تکلف ریلیشن ہوتے ہیں اس میں کے سے ایفیلیٹڈ لوگوں کے۔ Studies have clearly shown that quality informal relation improve satisfaction on the job and increase workers' productivity۔ اس میں جی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ریسرچز ہیں جو یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ جو غیر رسمی بے تکلف قریبی پرسنل ریلیشن ہے ذاتی نوعیت کے، وہ کام کی تخلیق اور اوورآل پروڈکشن پیداوار میں بہتری کے لیے اپنا زیادہ اچھا کردار ادا کرتی ہے، ان کنٹراسٹ ٹو فارمل آرگنائزیشنز کے رسمی اور با تکلف تعلقات میں۔ However, professionals seem to place more importance on their relations with their core workers than blue collar workers do۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اوور آل پروفیشنلز ہیں وہ ایک امپورٹنس دیتے ہیں کہ جناب ریلیشن شپ کو اپنے کولیگز جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں دین بلو کلر ورکرز ڈو، perhaps because professional job require more interaction with core workers۔ کہ اس میں بتایا جا رہا ہے پیشہ ورانہ جو جابز ہیں وہ زیادہ اس چیز پر زور دیتی ہیں کہ آپ کے کو ورکرز، آپ کے جو پارٹنرز ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے جو فیلو ورکرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن ہوں گے تو آپ اس کو اخلاقی سطح پر بھی، سائیکلوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی اور پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کی بہتر انداز سے نشو و نما ہوگی کمپیریٹیولی۔ یہ جو بلو کالر وائٹ کالر کی جو بات کی جا رہی ہے یہ زیادہ تر فیکٹری ایریاز کی، اور انڈسٹریلائزیشن کے بعد کا جو ایک کنسیپٹ تھا وہ یہ بلو کالر اور وائٹ کالر، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، جو کچھ مینیجریل پوسٹ پر ہیں، کچھ ان سے پھر ان کے سبارڈینیٹ ہیں، تو اس فارم میں وہ کلر وائز ہے جو ایک یونیفارم کا ابھی تک نام ہے جو وہ ہم جاب کے ڈیزگنیشنز اور جاب سے منسلک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینیارٹی کا یا پڑھے لکھے ہونے کا یا آپ کے ڈیزگنیشن کی پاور بیس ہے، ان کو یہ کالر کے نام کا اس کو سمبالیکلی یوز کرتے ہیں۔ تو 3 ٹائپس دیکھتے ہیں جی ہم۔ 3 ٹائپس آف آرگنائزیشن ہیو بین ڈسٹنگوشڈ آن دا بیسس آف وائی پیپل پارٹیسپیٹ، یوٹیلیٹیرین، نارمیٹیو اینڈ کورسیو۔ فرسٹ آف آل جی یوٹیلیٹیرین، بنیادی ضروریات پوری کرنے والی تنظیمیں جی کون سی ہیں؟ جسٹ اباؤٹ ایوری ون ہو ورکس فار انکم از ممبر آف یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن وچ pays its members to perform the jobs for which they were hired۔ Large business enterprise, for example, generate profits for their owners and salaries and wages for their employees۔ Most people must join an organization for making a living۔ تو اس میں سمپل ہے جی اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے، کمانے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آرگنائزیشن ہے جو وہ آپٹ کی جاتی ہیں، ان کو جوائن کیا جاتا ہے۔ بیسک مقصد ہے جو پیسہ کمانا اور اپنی لیونگ ہے جو اس کے جتنے سروائیول کے ایشوز ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ نیکسٹ جی نارمیٹیو آرگنائزیشن ہے جی، یہ جوائن کی جاتی ہے ناٹ فار انکم بٹ ٹو پرسیو گولز دے کنسیڈر مورلی میننگ فل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے، لوگوں کی مدد امداد کرنے کے لحاظ سے اس میں اوور آل مقصد ہے جو وہ پیسہ کمانا جی نہیں ہوتا۔ دے آر آلسو کالڈ والنٹری آرگنائزیشن، رضاکارانہ تنظیمیں کہلاتی ہیں۔ دا انٹرسٹ آف سچ آرگنائزیشن کین بی کمیونٹی سروسز، سوشل ایکشن اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن۔ دے آر کنسرنڈ ود اسپیسیفک سوشل ایشوز، خاص طرح کے مختلف سماجی معاملات ہیں جو ان سے ریلیونٹ ہو سکتی ہے۔ اسپیشلائزیشن ان کی انوائرمنٹ ریلیٹڈ، چیریٹی ریلیٹڈ، غربا مساکین ریلیٹڈ، پاورٹی ایلیویشن، چائلڈ ابیوز، چائلڈ لیبر یا سیکشول ہراسمنٹ، کسی بھی ریلیونٹ ایشو کے اکارڈنگلی ان کا گول سیٹ ہو سکتا ہے جی۔ ایگزامپل کین بی دی ٹرسٹ، سہارا ٹرسٹ،
Next, voluntary organization struggle for participatory democracy in which all members have an equal opportunity to discuss and decide important questions affecting the organization. تو جی اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ایکول اپرچونٹی یا پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے، کیونکہ اس میں لالچ، لسٹ، پیسے کی انوالو نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر لوگوں کے رائے دینا، لوگوں کا ایکول انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے جو مختلف مشاورت کرنا شامل ہوتا ہے، کیونکہ مقصد اس میں زیادہ تر ہے جو وہ اپنی سیلف سیٹسفیکشن، یا اگر مذہبی انداز سے اس کو دیکھا جائے تو جو لوگ جس مذہب سے تعلقات رکھتے ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں اس سے کمپیٹیبل ہیں کہ آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، ہیومینیٹیرین وے آف لائف آپ کا ہو، آپ کا انسان دوست رویہ ہو۔ جی لاسٹ ہے ہمارے پاس کوئرسیو آرگنائزیشن. دیز آرگنائزیشن ہیو انوالنٹری membership. These are total institutions that feature a very strict control of members by top ranked officials. یہ بتایا جا رہا ہے جی ایسے ٹوٹل انسٹیٹیوشن ہیں جو ذرا سختی سے، جو ذرا تھوڑا سا اسٹرکٹ انوائرمنٹ بیس ہوتے ہیں جناب، اس میں اوور آل ممبرز کو بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے سخت نظم و نسق کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے. Members are physically and socially separated from outsiders or civil society. Examples can be prisons, psychiatric hospital and military units. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی اوور آل ڈسٹینس وائز بھی جسمانی اور سماجی انداز سے جو اس کے ممبرز ہیں وہ دور رکھے جاتے ہیں عام ایک سوسائٹی سے، عام مین اسٹریم سوسائٹی سے. اور اس کی ایگزامپل ہے جو جیل خانہ جات، کوئی مینٹل ہاسپٹلز اور ملٹری کے مختلف جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ٹوٹل انسٹیٹیوشن ٹرانسفارم ہیومن بینگز overall sense of self. A psychiatric hospital, for example, serves as a coercive organization for a patient, a utilitarian organization for a health professional, and a normative organization to a hospital volunteer. تو لاسٹ میں جی بتایا جا رہا ہے کہ بڑے اچھے انداز سے ان کو کس طرح سرو کیا جاتا ہے، اور ہم اس میں جو آل ان ون ایک ایگزامپل لیتے ہیں. بتایا جا رہا ہے جی ایک سائیکیٹرک ہاسپٹل ہے جو وہ کوئرسیو آرگنائزیشن ہے اس بندے کے لیے جو بیچارہ کسی سائیکیٹرک پرابلم میں، کسی اوور آل سائیکولوجیکل ایشو میں جناب مبتلا ہے اور وہاں پر ایڈمٹ ہے، اور مینٹل پیشنٹ کے طور پر وہاں پر ظاہرہ سختی سے رکھا گیا ہے، باندھ کے مائٹ پاسی پر رکھا گیا ہے، اور اس کو بڑا اسٹرکٹ کنٹرول کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن ہے جی ان ہیلتھ پروفیشنلز، ان سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز کے لیے، ان میل اور فیمیل نرسز کے لیے، اور اس ایڈمنسٹریٹیو سپورٹنگ سٹاف کے لیے. ظاہر ہے ان کا پیسہ کمانا، جاب، ان کی اورینٹیشن اور ان کی اوور آل ارننگ پوائنٹ آف ویو سے اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے کہ ان کا کام وہاں سے پیسہ جو اپنی سروس دے کر، کسی ناجائز طریقے سے نہیں ہم بات کر رہے، اپنی سروس کے وجہ جو وہاں سے ارننگ حاصل کرنا ہے. اور نارمیٹیو آرگنائزیشن ایسے والنٹیئر کے لیے ہے جو وہاں جائے، ان پیشنٹس کے ساتھ ٹائم بتائے، کچھ گفٹس دے، کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے کے جائے، یا ویسے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چلا جائے، جو کہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن وہ مورلی سمجھتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے شاید میرے خدا نے پیدا کیا ہے، یا جو بھی اس کا بلیف ہے، ہیومینیٹیرین ہے، وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ سیکولر ہے، جو بھی اس بندے کی انکلینیشن ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر وہاں جا کر اگر اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ منسلک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نارمیٹیو آرگنائزیشن ہے.